ویلکم بیک ناظرین. تو 2007 نومبر دسمبر میں آپ کو یہاں لندن میں برٹش گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا. کچھ ہمیں بتانا چاہیں گے یہ کیوں گرفتار کیا, کس کے کہنے پہ کیا, کیا الزام آپ پہ لگائے تھے؟ ان کا جو انٹیلیجنس والوں نے ہم پہ واچ تو رکھا تھا, ہمیں معلوم بھی تھا, ہمارا میل وغیرہ چیک ہو رہے تھے, پلس پھر یہاں پہ جو میرے دوست آتے جاتے تھے ایئرپورٹ پہ روک رہے تھے ان کو بگننگ شروع 2007 کے شروع سے. کیوں؟ یہ پاکستان حکومت کے ریکویسٹ پہ یہی کہا گیا کہ راشد رؤوف کو ہم دیں گے اور آپ یہ بلوچ. راشد رؤوف یہ وہ صاحب ہیں جن کو پاکستان میں گرفتار کیا گیا جب وہ یہاں بامبنگز ہوئی تھی, وہ اس کیس کے سلسلے ٹرانس اٹلانٹک بومر ہے جی اس کو. تو راشد رؤوف ہماری ISI کے پاس تھے اس وقت. وہ ہمارا ISI کا بندہ ہے, ہم شارٹ میں یہی کہیں گے, ان کے پاس تھے, ان کے بندہ بھی ہیں, یہاں سے گئے تھے. نہیں تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ برٹش گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ راشد رؤوف کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے. جی ہاں. اور پاکستان گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کو ایکسٹراڈائٹ کر دیں ان کی جگہ پہ, اور یہ ان ریٹرن ایکسچینج ہو جائے. میں اور کچھ اور بلوچ ساتھی. آپ اور کچھ اور بلوچ ساتھی. تو برٹش گورنمنٹ نے پھر آپ کو گرفتار کر لیا. برٹش گورنمنٹ نے جا کے فیبروری 2007 میں ان کو بتایا کہ کیا کیا میرے خلاف کیس بنایا جائے, جو برٹش کورٹ میں 2008 یا 2007 میں فیبروری. اور یہ نیوز پیپرز میں آئے, یہاں کے جرنلسٹ گارڈین والوں نے ان سے بات کی. کیا الزام لگائے برٹش گورنمنٹ نے؟ جی ٹیررزم کا, انسائٹمنٹ ٹو مرڈر, اور انٹرنیٹ سے جو ہم لوگوں کو انسائٹمنٹ کر رہے ہیں. میں تھا میرے ہاں. تو یہ سارے الزام پاکستان گورنمنٹ نے پرووائڈ کیے تھے؟ پاکستان گورنمنٹ نے کافی ان کو ہیلپ کیا, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ یہاں پہ اللیگل ہے کوئی اور گورنمنٹ کے بیس پہ اگر کسی کو اریسٹ کرے اور چارج کرے. انہوں نے چارج تو کیا لیکن اریسٹ بھی کیا. یہ بتانے سے قاصر تھے یا نہیں بتا رہے تھے, ڈر رہے تھے کہ جی ان کا برٹش پبلک کا آؤٹ کرائے ہوگا, برٹش پبلک ناراض ہوگی کہ آپ کیسے فوراً ڈکٹیٹر گورنمنٹ کا کہنے پہ ایک بندہ جو اس ملک میں بیٹھا ہے اس کو آپ پکڑیں. اور تو آپ کے اوپر ٹیررزم کے چارجز تھے کہ آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے, یہ چارج. میں آپ کو بتاتا ہوں مجھ پہ کیا. مجھ پہ فرسٹ جس رات کو آ کے اریسٹ کیا انہوں نے مجھ کو BLA کا ممبر بنا کے اریسٹ کیا, لیکن جب میرا ٹرائل سٹارٹ ہوا, میرا سارا کیس سٹارٹ ہوا, تو انہوں نے BLA کو بیچ میں سے ہی نکال دیا. کبھی BLA کا مجھے نہ BLA کا ممبر بنایا, نہ BLA کا سپورٹر بنایا, نہ اس کا فنڈ ریزر بنایا. وہ بات انہوں نے بیچ سے ہی نکال دیا. پھر مجھے انسائٹمنٹ ٹو مرڈر, وہ جو میرے انسائٹمنٹ ٹو مرڈر انسائڈ برٹن اور آؤٹ سائڈ برٹن پاکستان, وہ بیسز یہ تھے کہ میرے کچھ اخبار سٹیٹمنٹ تھے, تو وہ سٹیٹمنٹ کو انہوں نے بیسس بنایا. اور جو انٹرنیٹ بلوچ وائس اینڈ بلوچ ورنا, دو سائٹس تھے جو اس پہ میں اور میرا دوسرا کو ڈیفینڈنٹ تھا جو فیض بلوچ, ہم دونوں کو. کتنے مہینے رکھا آپ کو؟ 4.5-5 مہینے کے قریب. تو پورے 4.5-5 مہینے پھر ٹرائل چلی؟ نہیں, وہاں تو وہ ہم پریزن میں تھے. پھر بیل ہو گئی؟ پھر بیل ہو گیا. پھر ٹرائل کتنا عرصہ ٹرائل چلی؟ ٹرائل تقریباً 47 days چلے. تو پھر اس میں کیا فیصلہ ہوا ٹرائل میں؟ فیصلے میں ہم اکوٹ ہوئے. اکوٹ ہو گئے؟ جی ہاں. جوری تھی وہاں, جج جوری تھی؟ جج اور جوری, اور انہوں نے کوئی 8-10 ملین ہم پہ خرچ کیا کہ ہمیں جیل میں ڈالنے کا 10-12 سال کا ارادہ تھا, لیکن ناکام ہوا. برٹش پبلک نے ان کو ناکام کیا, اور ہم نے اپنا جب سٹوری بلوچ سائڈ کا سٹوری ان کا جوری کو بتایا, وہ کنونس ہوئے کہ بلوچستان آزاد ملک تھا, بلوچستان آکیوپائڈ ہے آج. وہ کنونس ہوئے اس بات سے. نہیں تو کیا جوری نے یہ فیصلہ کیا کہ جو آپ حمایت کر رہے تھے وہ ٹیررزم نہیں تھی مگر آزادی کی جدوجہد تھی؟ ہاں. یہ انہوں نے سیاسی طور پہ یہ فیصلہ کیا, یا انہوں نے کہا کہ یہ جو الزام آپ پہ لگائے ہیں یہ جائز نہیں؟ جی, یہ جب ہم نے وہاں اپنا بات کیا, ہم وٹنس سٹینڈ میں گئے, 4 دن بات کیا, کہا کہ میں آزاد بلوچستان کا بات کر رہا ہوں, میں آزاد مملکت کا بات کر رہا ہوں, جو آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے, جو مقبوضہ ہے, آج پاکستان فوج اس کے اندر آیا اور قبضہ کیا. اور وہ یہ سب سے کنونس ہوئے کہ جی ہاں آپ کا ہسٹری جدا ہے, آپ کا جدا ملک تھا, اور انہوں نے آ کے قبضہ کیا آپ کے ملک. مگر مری صاحب میں آپ سے اگر کہوں کہ جو کنسپریسی تھیوری ہے
پاکستان میں بہت سی کنسپیریسی تھیریز ہیں. ایک یہ بھی کنسپیریسی تھیری ہے کہ آپ کی جو جدوجہد ہے اس کو امریکہ اور برطانیہ ایکچولی خفیہ طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ اس لیے کہ کل خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو کچھ ہو جاتا ہے یا وہ ڈسممبر ہو جاتا ہے تو بلوچستان جو ہے اس کو حمایت ہونی چاہیے یو کے کی اور یو ایس اے کی. اور آپ کو جو گرفتار کیا یہ ایک ڈرامہ تھا, یہ سیریس نہیں تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ پاکستان کی آئی ایس آئی کو یہ شو کریں گے کہ آپ کو گرفتار کیا اور کنوکٹ کر کے پھر آپ کو ایکسپیٹریٹ یا ریپیٹریٹ کر دیتے ہیں, ایکسٹراڈائٹ کر دیتے ہیں, اور ادھر سے رؤف کو لے لیں گے. مگر جب رؤف نہیں ملا تو پھر یہاں کی حکومت نے کہا جی چھوڑیں ان کو. تو یہ سارا ڈرامہ تھا, یہ ایکچولی سیریس نہیں تھا. تو کیا اس میں کوئی وزن ہو سکتا ہے یا آپ کا خیال ہے یہ بالکل سیریس تھے یہ لوگ؟ مجھے تو سب سیریس لگ رہا تھا. میں جیل میں بیٹھا سیریس لگ رہا تھا. گھر میں آئے جو ایک بلوچ اور ایک ایسٹرن بندہ ہو اس کے گھر میں آئے, اتنے پولیس اور اتنے ایسے آئے, اور وہ تو مجھے سب ریل لگ رہا تھا. ہو سکتا ہے بڑے ڈرامے چل رہے ہوں گے. اور دوسرا بلوچستان کا آزادی تو امیینٹ ہے, وہ تو ہونا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. جو پاکستان کا آپ نے بولا خدا نخواستہ ڈسممبرمنٹ ہوگا, میں کہتا ہوں انشاءاللہ ہوگا, تو وہ بلوچستان انشاءاللہ آزاد بھی ہوگا. مجھے ایک بات بتائیں, ابھی ایک حال ہی میں آپ نے ایک انٹرویو دی تھی ایک پاکستانی چینل کو, جس میں انہوں نے آپ سے سوال یہ پوچھا کہ یہ اتنے ہتھیار آپ کے پاس کہاں سے آئے. مجھے یاد ہے 1970s میں تو 303s ہوتی تھیں اور کسی کے پاس 100 راؤنڈ نہیں ہوتے تھے گوریلاز کے پاس. تو اتنے ہتھیار کہاں سے آ گئے, اتنی لمبی چوڑی آپ نے یہ آرگنائزیشن کیسے بنا لی؟ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید کسی اور فورن پاس کی آپ کو حمایت ہے. ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ انڈیا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, اور آپ نے شاید بیان میں بھی کچھ کہا تھا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا, جہاں سے بھی ہمیں امداد ملتی ہے, اگر امریکہ سے ملتی ہے تو لے لیں گے, انڈیا سے ملتی ہے تو لے لیں گے. کیا یہی موقف ہے آپ کا؟ جی میں نے ایسے نہیں کہا کہ ہمیں جہاں سے, میں نے کہا کہ ہمیں مورل سپورٹ چاہیے, اور ہم ایک اینٹی ہے, ہم ایک ملک ہے, ہمارا ریپریزنٹیشن سارے دنیا میں ہو, اور سب جگہوں میں ہم ایمبیسی کھولنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے پھر وہ ان کا مورل سپورٹ بھی, اور باقی جو اگر وہ کچھ اور سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار مجھے ہیں. یہ بتائیں کوئی اس وقت کوئی دنیا کا کوئی ملک ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے مٹیریلی؟ یہ مجھے پرسنلی سپورٹ نہیں کر رہے. آپ اس آرگنائزیشن کا پوچھ رہے ہیں, آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ بہت ہی آرگنائزڈ ہے, تو اس آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی میرا ڈائریکٹ لنک نہیں ہے جو بی ایل اے یا کوئی اور آرگنائزیشن ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں ویل ایکوپڈ ہے, میں ان کو کہتا ہوں ویل ڈن. میں کہتا ہوں اچھا ہے. بلوچ بھی, دنیا یہی سوچتا تھا کہ بلوچ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں, بلوچ دفاع کر سکتے ہیں. مگر مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ مری بگٹی ایک الائنس بنا ہے دو سب سے بڑی ٹرائبز کا. کیا کوئی تیسری, چوتھی, پانچویں ٹرائب بھی انوالوڈ ہے اس کنفیڈریشن میں جو لڑائی کر رہی ہے؟ جیسے ان کو سمجھ آ رہا ہے جی کہ بلوچستان آکوپائڈ ہے, مقبوضہ ہے, آتے جا رہے ہیں. یہ کاروان میں برامداغ بگٹی صاحب جو کہ اکبر بگٹی صاحب کے گرینڈ سن ہیں, وہ اس وقت کابل میں ہیں یا افغانستان میں ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس آرم اسٹرگل کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ رابطے میں؟ مجھے پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے, لیکن میں ٹوٹل سپورٹ ان کو کرتا ہوں. ان کا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پھر آخری سیشن پہ آتے ہیں. جی